मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलगल उला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सामीन व सामियात, आज जब नमाज असर की अदायगी के बाद उन घड़ियों में दाखिल हो रहा है जिसे आमतुल मुस्लिमीन और खवास शबे बारात, शबे तौबा या फैसलों की रात के उन्वान से याद करते हैं, और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कसरत जुनूब, गुनाहों की कसरत की मिसाल बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर बख्शिश की रात जिसे करार दिया, और आप जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए, जिसे मतन समेत और उसकी तत्बीक और तफसील समेत उलमाए ग्रामी कदर बारहा बयान करते हैं। ये वो रात दस्तक दे रही है, बल्कि आन पहुंची है। आप सबको कुरानी मज़ामीन पे बात करने से पहले इस खूबसूरत शब की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, और इब्तिदा और आज के मज़ामीन की तकमील पे भी इंशाअल्लाह ये दुआ है और होगी कि अल्लाह ताला हमारे सारी उम्मत के सारे गुजरे हों, और इस नशिस्त के हमारे सामीन और सामियात उनके सारे गुजरे हों की बख्शिश फरमाए। हमारे अबा व अजदाद, बहन भाई, अजीज व अकारब और आप सबके अजीज व अकारब की बारी ताला बख्शिश फरमाए, बीमारों को शिफायाबी अता फरमाए, और मसाइल की भंवर में फंसे हुए अहले इस्लाम को जमी बल्लात इस्लामिया में और दुनिया भर में बसने वाले इंसानियत को, अहले इस्लाम को राह निजात अता फरमाए, और गैबी मदद सबके शामिल हाल हो। दुआया कलिमात के बाद हम आज 13वें सिलसिले मज़ामीन पे बात करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और जो मुकालिमा हज़रत आदम अला नबी अल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक के वक्त हुआ और मलाइका ने जो गुफ्तगू की उसके ऊपर बात हो रही है। और हम यहाँ से चंद कलिमात जो जहाँ इख्तिताम हुआ था उससे पहले से बात को दोबारा शुरू करते हैं। कुरान अजीम की आयत का तर्जमा है, और सिखा दिया अल्लाह ने आदम को सब नाम सारे के सारे, फिर इन्हें फरिश्तों के सामने रख दिया, फरमाया अब जरा मुझे बतलाओ तो सही नाम इनके अगर सच्चे हो। इस आयत को समझने के लिए चंद फवायद नकल किए जाते हैं। फायदा उला इल्म रब्बानी की तालीम है। तामीर शख्सियत के लिए ये ऐसे ही जरूरी है जैसे जिंदगी के लिए हवा और पानी जरूरी है। फायदा सानिया जिस पर तफसील से बहस होगी वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में तारीखी हकीकतों का बयान है। फायदा सालिसा अल अस्मा की बहस है कि इन नामों से मुराद कौन से अस्मा है। फायदा राबिया अर्ज अलल मलाइका की बहस है। फायदा खामिसा खिलाफत की तकमील में अस्मा का किरदार क्या हो सकता है। फायदा सादिसा तफसीरी उमूद और कुरानी असबाब का इदराक है जो तामीर शख्सियत में मुमद्द मुआवन हो सकते हैं। फायदा उला का ताल्लुक इल्म, ताल्लुम और तालीम से है। कुरान मजीद ने तनफीज खिलाफत के लिए तालीम को जरूरी कहा और शहामत के साथ आदम को देने का जिक्र किया। इल्म का एक ताल्लुक मारिफत बारी से है। अल्लाह की मारिफत होगी तो तकवीनी और मादी उलूम नाफे होंगे। नियाबत इलाहिया के लिए चूंकि तीनों उलूम जरूरी हैं, रूहानी,
کتابی اور تقویمی، اس لیے آدم کی تربیت میں اللہ نے بلا واسطہ یہ تینوں علم کے دروازے کھول دیے اور خود کو اس نے آدم کا معلم قرار دیا۔ رحمان کا معلم اور مرشد بن جانا تکمیل آدمیت کا ربانی اہتمام تھا۔ کامیاب ترین انسان وہی ہوتا ہے جو خود کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر خود اس کی روحانیت کی تکمیل فرماتا ہے، اس کی مادی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور جس حد تک اس کے لیے علوم ظاہریہ ضروری ہوتے ہیں وہ اس کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ بارگاہ ربوبیت کے یہی فیض یافتہ علماء دراصل اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ ارشاد باری ہے، ترجمہ، نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے علم والے ڈرتے ہیں۔ قرآن مجید نے سچے علم یافتہ لوگوں کی کتنی خوبصورت نشانی ارشاد فرمائی ہے۔ ترجمہ ہے، بے شک وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم ملا، جس وقت ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڈیوں کے بل سجدہ میں گر جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ نورانی علم کا ایک خاص تعلیم ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، ایک خاص تعلق ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ علم کی حقیقت رسوخ، گہرائی اور فضیلت ایمان کی دہلیز ہوتی ہے۔ نورانی علم اور ایمان دونوں کی قبلہ گاہ ایک ہی ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے، ترجمہ، اور علم میں پختہ لوگوں کا کہنا تو یہی ہوتا ہے ہم ایمان لائے اس پر۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں درجات کی بلندیوں کی بشارت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جنہیں علم دیا گیا ہے عظیم درجات عطا فرمائے گا، اور جنہیں علم دیا گیا ہے عظیم درجات عطا فرمائے گا۔ آدم علیہ السلام اپنے معلم اور منعم کی نگاہ سے 300 سال تک گریہ فرماتے رہے۔ سچے علم میں تڑپنا، پھڑکنا، نالہ و فغاں بلند کرنا اور اپنے معبود کے قرب کی جستجو کی انگیٹھیاں گرم رکھنا واجب ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ، اور وہ گرتے ہیں ٹھوڈیوں کے بل روتے ہوئے۔ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص نار جہنم سے آزاد لوگوں کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے وہ علم کے چاہنے والوں کو دیکھ لے۔ واللہ، علم کا خواستگار جب کسی باب علم کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے جنت میں ایک شہر آباد ہو جاتا ہے۔ وہ جب زمین پر چلے اس کی قدم گاہ اس کے لیے استغفار کرتی ہے، یعنی جہاں وہ پاؤں رکھتا ہے، قدم گاہ سے یہ مراد ہے، اور رات اور دن ایسے بسر کرتا ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عامر جہنی کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن طالب علم کی روشنی اور شہید کا خون تو لایا جائے گا، وزن میں دونوں برابر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن طالب علم کی روشنائی اور شہید کا خون تولا جائے گا، وزن میں دونوں برابر ہوں گے۔ رازی نے قیام دنیا کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک دلچسپ قول نقل کیا ہے۔ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ قائم ہے: علم کے ساتھ جو اپنے علم پر عمل کرے، جاہل کے ساتھ جو کسی سے سوال کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے، غنی کے ساتھ جو بخل سے کام نہ لے، اور فقیر کے ساتھ جو دنیا کے بدلے آخرت فروشی نہ کرے۔ ایک حدیث شریفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم والوں کو جنت کی کنجیاں اور نبیوں کے خلفاء قرار دیا ہے۔ فائدہ ثانیہ، آیت کی تعبیر میں یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ آدم کون تھے۔ ابن عاشور نے لکھا کہ انسان اول ابو البشر کا نام آدم ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد بھی ہے۔ قرطبی نے لکھا کہ جنت میں آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد تھی اور دنیا میں آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ آدمہ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی زمین کی ظاہر سطح ہے۔ یہ قول ابن عباس کا ہے۔ الآدمہ کا معنی گندمی رنگ سے بھی کیا جاتا ہے، یہ زبیدی حنفی نے لکھا۔ ضحاک کا قول بھی یہی ہے، البتہ قرطبی کہتے ہیں کہ نظر کا قول ہے کہ آدمہ کا معنی سفید رنگ ہوتا ہے۔ عرب ناقۃ الادمہ سفید رنگ اونٹنی کو کہتے ہیں۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ آدیم الارض سے مشتق ہے، اس لیے کہ انسان کو سطح زمین کی مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے۔ ابن عاشور نے اس میں اضافہ کیا کہ آدم نے اپنا نام ایش رکھا تھا، اس کا معنی انسان ہوتا ہے۔ ابن سعد نے اسے طبقات میں نقل کر کے اس کا معنی پھولا لکھا۔ ابن عاشور نے انسان اول کے کچھ اور اسما بھی نقل کیے ہیں، کیومرت اور اسے کیومرتن بھی پڑھا گیا ہے۔ متعدد نام مختلف قوموں کے عرف اور استعمال کی تاریخ دہراتے نظر آتے ہیں۔ آدمہ کا معنی موافقت اور شرکت کا بھی ہوتا ہے۔ اس میں تخلیق آدم میں مختلف قوا اور عناصر کی ترکیب کی طرف اشارہ ہے۔ آدم کا قالب گارے کی سیاہ کھنکتی مٹی سے تیار کیا گیا، اس میں ہر انقلاب قبول کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ ابو منصور الجوالکی کے نزدیک آدم، شعیب، صالح اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام رسولوں کے نام اجمی تھے۔ زمخشری نے آدم نام کو بھی اجمی قرار دیا ہے، یہ ان کی اپنی ذہنی افتاد کا نتیجہ نظر آتا ہے۔ ابن عاشور نے لکھا کہ آدم جنت میں 3000 سال رہے اور اسی طرح حبوط علی الارض کے بعد بھی آپ 3000 سال زمین پر رہے۔ انہی کے سامنے فرشتوں کو سجدے کا حکم ملا تھا، آپ کی تعظیم سے ابلیس نے انکار کیا تھا۔ فائدہ ثالثہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو کون سے نام سکھائے؟ اس میں 5 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اسماء سے مراد اللہ تعالیٰ ہی کے پاکیزہ اور عظیم تر اسماء ہستی ہیں۔ ملائکہ میں سے ہر فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی خاص اسم عطا فرمایا، جبکہ آدم کو سب اسماء حسنی سکھا دیے۔ یہ بات ٹھیک ہے، تکوین و تسخیر میں اللہ تعالیٰ کے کسی خاص نام ہی کی تجلیاں ہیں، اسی کے جلوے ہیں، یہاں تک کہ اس میں اعظم کی تاثیرات کائنات روحانی اور مادی ہر ایک پر محیط ہیں۔ تفصیل کے لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسرا قول یہ کہ اسماء سے مراد تمام فرشتوں کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سب نام آدم کو سکھا دیے۔ یہ قول ربیعہ بن انس کا ہے، جسے ابن جریر طبری نے نقل کیا ہے۔ تیسرا قول کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے، یہاں تک کہ پلیٹوں پیالوں کے نام بھی آدم کو القاء کر دیے گئے۔ یہ قول جمہور مفسرین نے نقل کیا ہے۔ چوتھا قول لغات کے علم کے سکھائے جانے کا ہے، اس پر فخر رازی نے طویل بحث کی ہے، جو مفاتیح الغیب میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو ان کی ذریت کے اسماء سکھا دیے گئے، اس لیے کہ اسماء پر الف لام عہد کا ہے، اس اعتبار سے خاص لوگوں کے اسماء ہی ہو سکتے ہیں۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آیت میں جو ضمیریں اور اشارے استعمال ہوئے وہ سب اس پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ لوگ ادراک، شعور، عقل اور اپنی مخصوص تاریخ رکھنے والے ہیں۔ رہ گیا معاملہ کہ اس بات اور تحقیق پر کیا ٹھوس دلیل ہو سکتی ہے، تو قرآن مجید کی اس آیت سے محکم استدلال اور کون سا ہو سکتا ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ
اور یاد کرو جب آپ کے رب نے اولاد آدم سے ان کی پیٹھوں میں سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان کے بارے میں انہیں خود گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بولے ہاں بے شک ہم گواہ ہیں۔ فائدہ رابعہ، عرض علی الملائکہ کی بحث ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ ہم ضمیر کا مرجع وہ اسماء ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم کیے گئے، یقیناً وہ مسمیات اسماء آیت میں حقیقتاً مذکور نہیں مگر تقدیراً مذکور ہیں۔ پہلے قول کے مطابق اسماء سے مراد اگر اسماء الہیہ ہوں تو ضمیر ہم آدم کی طرف راجع ہوگی۔ رہی یہ بات کہ ہم ضمیر جمع کی ہے تو عربوں میں یہ عام ہے کہ وہ تعظیم کے لیے ایسا کر لیتے ہیں۔ دوسرے قول پر ملائکہ پر پیش کرنے کا مفہوم ہوگا انبیاء، اہل بیت اور امت کے نیک لوگوں کی روحیں پشت آدم سے نکال کر فرشتوں کے سامنے رکھ دینا اور پوچھنا بتاؤ یہ لوگ فساد کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ فائدہ خامسہ، تکمیل خلافت میں اسماء کا ایک خاص کردار ہے۔ اسماء سے مراد اسماء الہیہ ہوں تو ممکن ہے فرشتوں میں سے ان کی ہر جماعت کو اللہ کا کوئی ایک اسم تلقین کیا گیا ہو جس کی برکت سے وہ تکوینی امور نبھاتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے تمام اسماء اور فرشتوں کے جملہ افکار تعلیم کیے تاکہ امور خلافت نبھانے میں آسانی ہو۔ خلاف علی المنہاج النبوہ، خلافت علی المنہاج النبوہ پر معمور شخص علم الاسماء کا جاننے والا ہی ہو سکتا ہے، اور اسماء سے مراد اگر خاص شخصیات ہیں جیسے کہ بعض مفسرین نے لکھا تو پھر ان روحانی لوگوں سے فیض یاب ہونے والے ہی خلافت کے اسرار و رموز جان کر اپنی قوت روحانی سے فلاح مملکت کا کام آگے بڑھا سکتے ہیں۔ فائدہ سادسہ، یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ علوم میں سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت ان روحانی علوم کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نائبین حق کو ملے۔ انسانی زندگی میں اس راہ پڑے رہنا تسخیر کائنات کا اہم وسیلہ ہے۔ دوسری اہم بات اسماء کا ذکر ہے۔ کائنات میں مادی اور روحانی کشود اسماء کے اذکار ہی سے ممکن ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید نے صاف کہا اس کی اتباع نہ کرو جس کا دل میرے ذکر سے غافل ہو۔ علم و عمل کی تگ و تاز خلافت کے نظام کا اہم مرکز ہے۔ روحانی اور مادی جدوجہد میں صدق اور حق کے بغیر کوئی چیز نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی۔ ترجمہ، عرض کرنے لگے تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں علم نہیں ہوتا مگر جتنا تو ہمیں سکھا دے، یہ تو بس تو ہی ہے سب کچھ جاننے والا، سب کو زیر حکم رکھنے والا۔ قالو، وہ بولے، اس سے اشارہ فرشتوں کی طرف ہے۔ سبحانک، تو پاک ہے، طاقت والا، ہر قوت کا مرجع تو ہی ہے۔ لا علم لنا میں اظہار عجز ہے اور اپنے علم کی کمی کا اعتراف ہے، اور استثناء کے ساتھ اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ تو جسے چاہتا ہے علم سے نوازتا ہے۔ فرشتوں نے صفات توحید بیان کی اور اللہ کا علیم اور حکیم ہونا ہے اس قول اور اعتراض میں اس حقیقت کا جلوہ ظاہر کیا گیا ہے کہ تمام چیزوں پر محیط علم اللہ ہی کے لیے ہے، اور تمام احکام میں حکمتیں رکھنا یہ بھی اللہ ہی کے لیے ثابت ہے۔ وہ جسے علم سکھائے اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، اور جسے نہ سکھائے اس میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اپنے اصحاب سے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ کا علم تو ہمیں حاصل ہے لیکن سبحان اللہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کلمہ کو اللہ نے اپنے لیے بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، اس کلمہ کو زبان پر لانا اسے محبوب ہے۔ حضرت میمون فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ میں اللہ کی تعظیم اور قوت کا بیان ہے اور تمام عیبوں سے پاک ہونے کا معنی بھی ہے۔ آیت میں فرشتوں کے بولنے کا ذکر ہے۔ فرشتے بولے تو پہلے بھی تھے جب اللہ نے زمین پر خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر فرمایا، اور فرشتے بولے اب بھی ہیں۔ اس سے تعلیم و تعلم کے آداب سے متعلق چند باتیں معلوم ہوئیں۔ علم کے خواستگار کو بولنا چاہیے۔
बोलने से इस्लाह हो जाती है या इल्म बढ़ा दिया जाता है। तालिब इल्म को सवाल में अदब और इज्ज दोनों बरकरार रखने चाहिए। हुसूल इल्म की राह में इल्म के साथ हिकमत का आश्कार हो जाना तमानियत कल्ब का सबब बन जाता है। सामीन और सामियात, याद रहे कि हम तफसीर तबसरा मुर्शद करीम, मुफक्कर इस्लाम, मुफस्सिर कुरान, शेखुल हदीस वल कुरान, गौसे ज़मा कुतुब दौरा, हजरत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह जी मद्दसिल्लाहुल आली की तर्जमा और तफसीर से इस्तिफादा कर रहे हैं, और ये इस ज़िम्न में बयान का 13वां मज़ामीन का हिस्सा है जो आपकी खिदमत में आज शब बारात के मौका पर पेश किया जा रहा है। और ये मौका इसके लिए और ज्यादा हुस्न जमाल का और आयात के मुताल्लिक होकर कदर मंजरत को सोचने, समझने और उससे फैज याब और फैजबार होने का मौका अनायत करता है। बात हो रही है फरिश्तों के मुकालिमा और आदम अलैहिस्सलाम के इल्म की, और उस सिलसिला में शाजी जान मद्दसिल्लाहुल आली रकम तराज हैं। इल्म का कि ख्वासगार को बोलना चाहिए, बोलने से इस्लाह हो जाती है या इल्म बढ़ा दिया जाता है। तालिब इल्म को सवाल में अदब और इज्ज दोनों बरकरार रखने चाहिए। हुसूल इल्म की राह में इल्म के साथ हिकमत का आश्कार हो जाना तमानियत कल्ब का सबब बन जाता है। तालीम और तरबियत में सिखाने वाले के लिए तारीफी जुमले, मदीया उसलूब और तालीम और तहसीन पर मबनी जुमले उस्ताद की तरफ से अता और नवाजिश का सबब बन जाता है। आयत का तफसीरी उमूद खिलाफत इलाहिया में तालीम और तरबियत का जरूरी होना है, और यह कि तस्बीह व तकदीस हर तालीम और तरबियत में कलीदी हैसियत रखती है। और यह भी कहा जा सकता है कि खिलाफत इलाहिया के निज़ाम तालीम और तरबियत से इंसान, फरिश्ते और जिन्नात सब बराबर मुस्तफीद होते हैं। अगली आयत का तर्जमा समात फरमाइए। इरशाद बारी ताला हुआ, फरमाया आदम तुम बताओ इन्हें सब के नाम। तो जब बता दिए इन्हें सब के नाम, फरमाया मैं नहीं तुम्हें कहा, मैंने तुम्हें कहा नहीं था, मैं खूब जानता हूं गैब आसमानों और जमीन के, और खूब जानता हूं जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ छुपाते हो। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया सिजदा करो अल्लाह आदम को, तो सब सिजदा कुना हुए सवा इब्लीस के। वो इनकारी हुआ और तकब्बुर किया, और उसने और काफिर हो गया। और हमने कहा ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में पुरसुकून रहो और खाते रहो इससे दोनों बेखटक जहां चाहो, और करीब न जाना इस तरह हक तल्फ करने वालों से हो जाओगे। आयत का तर्जमा और उसके तफसीली और तफसीरी महासन मुलायजा फरमाइए। फरमाया आदम तुम बता दो इन्हें सबके नाम। तो जब बता दिए उन्हें सबके नाम, फरमाया मैंने तुम्हें कहा नहीं था मैं खूब जानता हूं गैब आसमानों और जमीन के, और खूब जानता हूं जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। अल्लाह ताला ने आदम से कहा कि उनके सामने अस्मा खोल कर बयान कर दीजिए। आदम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अस्मा का इल्म मुनकशिफ कर दिया। इस पर रब्बे करीम ने फरमाया मैंने तुम्हें ये बात बता नहीं दी थी कि मैं आसमानों और जमीनों के मैं मुज़मिर पोशीदा बातों का जानने वाला हूं, और तुम जो कुछ जाहिर कर रहे हो वो भी जानता हूं, और जो तुम छुपाए हुए हो वो भी मेरे इल्म में है। अल्लाह ताला ने अपनी नियाबत के लिए इल्म को जरूरी करार देते हुए आदम की तकमील खिलाफत की, और इन्हें जिन सलाहियतों से जरूरत थी वो सब नेमतें आदम को अता कर दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, फरिश्तों के सामने इनकी फजीलत, दानाई, रिफत मकानी आश्कार कर दी, इसलिए कि खलीफा जितना मजबूत और दाना होगा, अवामिर और नवाही की तनफीस इतनी ही मुअस्सर होगी। आयत का उसलूब
इस हिकमत को भी उजागर कर रहा है कि मुकल्लिफ मखलूक दो हालतों से खाली नहीं होती, कुछ छुपाती है और कुछ जाहिर करती है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फरिश्ते तक भी कुछ जाहिर करते हैं और कुछ इनसे भी पर्दा में रखा जाता है। अल्लाह से कुछ भी मख्फी नहीं, जो भी पोशीदा है वो आश्कार ही की तरह है। आयत से इल्म की फजीलत मालूम हुई। अबू लैस समरकंदी लिखते हैं, इल्म वालों की मजलिस में हाजिरी 7 करामतों के बायस होती है, बावजूदे के हाजिरी देने वाला वहां कुछ सीखता नहीं। अगर न सीखे फिर भी, ये मुराद है इस जुमले से। अव्वल ये कि सीखने वालों की सफ में शामिल हो जाता है। दोयम ये कि मुतअल्लिमीन से जिस सवाब का वादा है इसमें भी शरीक हो जाता है। सोयम ये कि जब तक वो इस महफिल में रहता है गुनाहों से बचा रहता है। चहारम ये कि घर से निकलते ही रहमतें और बरकतें उसकी शामिल हाल हो जाती हैं। पंजम ये कि जब तक साइल इल्म सुनता है इबादत में रहता है। शशम ये कि मुश्किल मसाइल हल करने की गर्ज से दिल पर बोझ पड़ता है, इससे मुनकसरुल कुलूब वो जुमरे में आ जाता है। सातवां, उसके दिल में इल्म की इज्जत पैदा होती है और फिस्क से नफरत पैदा होती है। हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, इल्म को माल पर 7 वजह से की बिना पर फजीलत हासिल है। इल्म पैगंबरों की मीरास है, जबकि माल फाजरों की मीरास हो सकता है। इल्म खर्च करने से कम नहीं होता, जबकि माल खर्च करने से कम होता है। इल्म साहिब इल्म की हिफाजत करता है, जबकि माल की निगहबानी माल वालों को करनी पड़ती है। इल्म कब्र में साथ जाता है, जबकि माल पीछे दुनिया ही में रह जाता है। इल्म की हकीकी मनफियत सिर्फ ईमान वालों को मिलती है, जबकि माल की मनफियत मोमन काफिर सबको मिल जाती है। इल्म सबकी जरूरत है, जबकि माल सबकी जरूरत नहीं। इल्म पर पुले सरात से उबूर की ताकत दे, जबकि माल ज़ोफ पैदा करेगा। इरशाद बारी ताला का तर्जमा समात फरमाइए। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया सिजदा करो आदम को, तो सब सिजदा कुना हुए सिवा इबलीस के। वो इनकारी हुआ और तकब्बुर किया, उसने और काफिर हो गया। कुरान मजीद की इस आयत में 3 चीजों की वजाहत जरूरी है। सिजदा क्या है, इबलीस कौन था, आयत में दावत क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिजदा का लुग़वी माना क्या है। ताजुल उरूस में ज़बैदी हनफी लिखते हैं कि नखल साजिदा इस खजूर के दरख्त को कहते हैं जो फल के बोझ से झुक गया हो। रागिब इस्फहानी ने लिखा कि सजदा अल बाईर का मानी होता है ऊंट ने अपना सर झुका दिया। खतीब शर्बीनी ने भी लिखा कि सिजदा का मानी सर झुकाना और पस्त करना होता है। अल्लामा कर्तबी ने लिखा कि सुजूद का माना अरब कलाम में तजलील और खजू यानी आजजी और इनकसारी होता है। एन साजिदा इस आंख को कह देते हैं जो देखने से थक कर झुक जाती है। पुराने जमाने में दिरमल असजाद उन सिक्कों को कहते थे जिन पर तस्वीरें बनी थीं। लोग इनकी तरफ झुकते। इंसान के इरादे और उसके जिस्म की हरकत में गहरा ताल्लुक वाक़ई हुआ है। दोनों मुतवाजी चलते हैं। आराम करने के इरादे से आदमी बैठ जाता है और कोई काम करने की नीयत हो तो लेटा हुआ आदमी भी उठ जाता है।
ہاں اور نہ کرنے کے وقت سر کی مخصوص حرکتیں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ سجدہ دراصل اندر کے ارادوں کا فطری مظہر ہوتا ہے۔ کسی امر کو تسلیم کرنے کے لیے سر میں جھکاؤ کا آ جانا فطری امر ہوتا ہے۔ لغوی تشریح کے بعد دیکھتے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں سجدہ سے کیا مراد ہوتی ہے۔ خطیب شربینی لکھتے ہیں کہ سجدہ پیشانی کا عبادت کی نیت سے زمین پر رکھنا ہوتا ہے۔ سجدے میں 7 اعضاء زمین پر لگنے چاہیے: پاؤں کے دونوں انگوٹھے، دونوں گھٹنے، دونوں ہتھیلیاں اور ناک اور پیشانی۔ سجدہ 2 طرح کا ہوتا ہے: سجدہ عبودیت اور سجدہ تحیت۔ عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ یہ سجدہ غیر اللہ کو نہیں کیا جا سکتا۔ آدم کو سجدہ ان کا فضل و شرف ظاہر کرنے کے لیے ہوا، وگرنہ مسجود حقیقت میں اللہ ہی ہے۔ آدم معبود مسجود نہیں تھے، وہ ایسے ہی تھے جیسے قبلہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا جاتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ سجدہ عبودیت کا تھا۔ دوسرا قول مدارک تنزیل نے نقل کیا ہے، فرشتوں کا سجدہ آدم کے سامنے تحیت اور تعظیم کا تھا۔ جمہور نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ تعظیمی سجدہ سابقہ شریعتوں میں غیر اللہ کے لیے جائز تھا، لیکن رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اب یہ جائز نہیں رہا۔ حضرت سلیمان فارسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنا چاہا، لیکن آپ نے منع فرما دیا۔ مخلوق کو سجدہ نہ کرنا چاہیے۔ فرشتوں میں سب سے پہلے آدم کے سامنے جبرائیل، پھر میکائیل، پھر اسرافیل اور پھر اسرائیل نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ جمعہ کے دن زوال سے عصر تک ہوا۔ ایک قول کے مطابق مقربین فرشتے 100 سال تک سجدہ میں رہے۔ ایک دوسرے قول کے مطابق 5 برس سجدے میں رہے۔ واللہ عالم۔ دوسری بحث اس میں یہ ہے کہ ابلیس کون تھا۔ علامہ راغب اصفہانی نے لفظ ابلیس کا مادہ با، لام اور سین لکھا ہے۔ اس کے اساسی معنی 4 ہیں۔ ابلاس اس خوف اور حزن کو کہتے ہیں جو نا امیدی کی شدت اور کثرت سے پیدا ہو۔ بھلائی اور خیر کے مفقود ہو جانے اور کم ہونے کو بھی ابلاس کہتے ہیں۔ راغب نے لکھا کہ ابلیس اس وجود کا نام ہے جس میں شر ہی شر پائی جائے۔ راغب نے چوتھا معنی اللہ کی رحمت سے دوری لکھا ہے۔ قرآن حکیم نے سرکشی کے پیکر کو ابلیس کہا ہے۔ ابن جریر طبری نے کہا کہ ابلیس وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی فلاح سے محروم اور مایوس کر دیا ہے۔ ابن کثیر نے اس کا نام حارس لکھا ہے۔ یاد رہے کہ بائبل نے ابلیس لفظ استعمال نہیں کیا، البتہ مستشرقین نے ابلیس کو ذیابولوس کا مترادف جانا ہے۔ ابلیس جنوں میں سے تھا یا فرشتوں میں شامل تھا، اس باب میں 2 قول ہیں۔ ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ ابلیس معصیت سے پہلے فرشتوں میں تھا اور اس کا نام عزازیل تھا اور یہ ساکنان زمین میں سے تھا۔ دوسرا قول متکلمین اور مفسرین کا ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ قرآن مجید اس قول کی تائید کرتا ہے۔ اشکال دراصل سجدے کے حکم سے تعلق رکھتا ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں اور جنوں سب کو تھا۔ تفسیر کی اس جہت سے اشکال ٹوٹ جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت قابل فہم ہے۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے
تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں صورتیں عطا کی، پھر فرشتوں سے ہم نے کہا سب سجدہ کرو آدم کے لیے، تو سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ ابلیس کو بعض لوگوں نے محض قوت وہامہ کی سے تعبیر کیا ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیے یہ جملہ، ابلیس کو بعض لوگوں نے محض قوت وہامہ سے تعبیر کیا ہے۔ نصوص قرآن کے مقابلہ میں اس نظریہ کی کوئی حیثیت نہیں، سر سید احمد خان کا مغالطہ ہے۔ تفسیر آیت کی تیسری بحث عمود و دعوت کی ہے۔ اب یہاں رکیے اور ہمیں گزارش کرنے دیجئے کہ سر سید یا سید احمد خان کو لے کر جس طرح کی صورتحال تاریخی اور ان کے بارے میں علمی حیثیتوں کے بارے میں لوگوں میں فہم کم ہے، ان کی طرف اس پیغام کا پہنچنا اہمیت کا حامل ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیے الفاظ جو شاہ جی جان مدثر اللہ العالی نے اپنی تفسیر تبصرہ میں رقم فرمائے۔ آپ رقم تراز ہیں۔ ابلیس کو بعض لوگوں نے محض قوت وہامہ سے تعبیر کیا ہے، گمان کی طاقت، وہم کی طاقت۔ نصوص قرآن کے مقابلے میں اس نظریہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ سر سید احمد خان کا یہ مغالطہ ہے۔ تفسیر آیت کی تیسری بحث عمود و دعوت کی ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ حکم کا جاننا ہی کافی نہیں ہوتا، ماننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ابلیس حکم کے تجزیے کرتا رہا اور فرشتے مان کر آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ فلاح اللہ کا حکم ماننے میں ہے، تجزیے کرنے میں نہیں ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو اظہر من الشمس کر دیتی ہے کہ اعتقادی انحراف عملی انحراف سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس آیت کا تفسیری عمود یہ ہے کہ تکمیل خلافت احکام الہیہ کے نفوذ میں سے ہے، کہ تکمیل خلافت احکامات الہیہ کے نفوذ میں سے ہے، اور یہ بھی کہ منفی قوتیں نظام خلافت کو ناکام بنانے پر تلی ہوتی ہیں۔ چشم نیابت کو ان کی نقل و حرکت دیکھتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کا قرآن مجید کی یہ آیت مسلمانوں کو یہ تربیتی سبق بھی دیتی ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت معافی کے خواستگار ہیں کہ آج ہم سے ایک فنی غلطی یہ ہوئی کہ ہم اس براڈ کاسٹ سے پہلے اس کو ڈونٹ ڈسٹرب پر نہیں لگا سکے، تو اس لیے بیچ میں انقطاع کا سلسلہ جاری ہوا، جس کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ واپس آئیے اپنی گفتگو اور مضامین کی طرف۔ ہم عرض کر رہے تھے کہ شاہ جی جان مرشد کریم مدثر اللہ العالی نے رقم فرمایا ہے، اور ہم اس جگہ پہ تھے۔ اس آیت کا تفسیری عمود یہ ہے کہ تکمیل خلافت احکام الہیہ کے نفوذ میں ہے، اور یہ بھی کہ منفی قوتیں نظام خلافت کو ناکام بنانے پر تلی ہوتی ہیں۔ چشم نیابت کو ان کی نقل و حرکت دیکھتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کا یہ مقام اس بات کو کھول کر بیان کرتا ہے کہ انکار اور استکبار اور غرور تکبر شیطانی اور ابلیسی خصلتیں ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت مسلمانوں کو یہ تربیتی سبق بھی دیتی ہے کہ شخصی عصبیتوں کی ظلمتیں مخلوق کو سرکش اور گمراہ بنا دیتی ہیں۔
علامہ الجزائری نے اسباق آیت میں یہ بھی لکھا، کبر اور حسد شیطانی حرکتوں کی بنیادی اسباب تھے، اور ادھر مدینہ میں یہود حسد اور بغض ہی کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا بھی ادراک کر لینا چاہیے کہ بعض معصیتیں کفر تک جا پہنچاتی ہیں، اس لیے شیطان کو ابدی دشمن تصور کرنا چاہیے اور اللہ کے فضل کو وسیلہ عظمی تصور کر کے جولاں گاہ حیات میں قدم رکھنا چاہیے۔ آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں پرسکون رہو اور کھاتے رہو اس سے دونوں بے کھٹک جہاں چاہو اور قریب نہ جانا اس درخت کے، ورنہ اپنا حق تلف کرنے والوں سے ہو جاؤ گے۔ آیت کو سمجھنے کے لیے 4 عنوانات قائم کیے جا رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ جنت کون سی ہے جس میں آدم اور ان کی زوجہ محترمہ کو رہنے کا حکم دیا گیا۔ دوسرا یہ کہ آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کون تھیں اور ان کی تاریخ کیا ہے۔ تیسرا عنوان یہ کہ جس درخت سے آدم اور ان کی محترمہ کو پھل کھانے کا کہا گیا اس کی تفصیل کیا ہے۔ چوتھا یہ کہ جانا جائے کہ آیت میں تربیتی اسباق کیا ہو سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جس جنت میں ٹھہرایا گیا اس کے بارے میں مفسرین کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول جمہور کا ہے کہ جنت سے مراد وہی جنت الخلد ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے فرما دیا ہے۔ علامہ قرطبی نے اہل سنت کا اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ دوسرا قول خوارج اور معتزلہ کا ہے کہ دنیا کے باغات میں سے ایک سرسبز باغ کو الجنہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تیسرا قول یہ کہ یہ باغ دنیا کے کسی اور قرہ پر موجود ہے، اہبتو کا لفظ پر دلالت کرتا ہے۔ دوسرا عنوان حضرت حوا سے متعلق ہے۔ جمہور مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور حضرت حوا ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم کی روایت کے مطابق جنت میں پیدا ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت پر دونوں زمین پر پیدا ہوئے اور انہیں جنت میں پہنچا دیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چونکہ آپ ہر بشر کی ماں ہیں اس لیے حیات سے حون نام آپ کا آدم علیہ السلام نے رکھا۔ بعض مفسرین نے خوبصورت ہونے کی وجہ سے حوا نام کی تعبیر کی ہے۔ آپ نے آدم علیہ السلام کے 2 سال بعد وصال فرمایا۔ دونوں کے اکٹھا حج کرنے کی روایت بھی ملتی ہے۔ آیت میں الشجرہ سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سعید ابن جبیر روایت کرتے ہیں کہ الشجرہ سے مراد گندم اور اس کا سٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق الشجرہ انگور ہے۔ مجاہد اور قتادہ اس کا معنی انجیر سے کرتے تھے۔ قرطبی نے ایک قول سنبل کا نقل کیا ہے۔ ربیہ بن انس کی روایت کے مطابق یہ ایسا درخت تھا جس کے کھانے سے بندہ حادث ہو جاتا تھا۔ بعض لوگوں نے ضعیف سی روایت لکھ دی کہ یہ قرآن کا مجاز ہے جس کا اشارہ محبت کی طرف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سے مراد سٹا والا مبارک درخت لیتے تھے۔ راضی لکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے الشجرہ سے کسی خاص درخت کا تعین نہیں کیا ہے اور تعین کی کوئی دلیل بھی موجود نہیں۔ اشیاء کے معین کرنے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ راضی کی اس بات کو امین اصلاحی نے تدبر قرآن میں قدر اہمیت سے بیان کیا ہے، لیکن دوسرے جلیل القدر مفسرین نے انگور، گندم، سنبل اور انجیر وغیرہ کی طرف روایات سے جو اشارے کیے ہیں انہیں یکسر اٹھا کر پھینکا تو نہیں جا سکتا۔ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے خود تفسیر، تعویل اور توضیح میں یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ چوتھا عنوان آیت کے تربیتی اسباق ہیں۔ جنت میں آدم اور حوا کی تربیت کے لیے ایک درخت کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ اس سے قریب بھی نہ جانا۔ نسل انسانی کے لیے حدود و قیود اور حلال و حرام کا تعین ازحد ضروری ہے۔ یہ نہ ہو تو ایک حیوان اور انسان کی زندگی میں کیا فرق بچ سکتا ہے۔
तरबियती सबक अल्लाह के अहकाम की पाबंदी है। दूसरी ये बात समझ ली जाए, जन्नत मकाम अमल नहीं बल्कि जजाए अमल का मकाम है। जन्नत से हुबूत और नजूल के बाद इंसानी जिंदगी में अकीदा व अमल की फर्मा रवाई ही से दोबारा जन्नत का उसूल मुमकिन बनाया जा सकता है। खामद और बीवी के दरमियान उल्फत व अतात ही से जिंदगी को पुरसुकून बनाया जा सकता है। जिंदगी के लुत्फमंद होना बुरा नहीं, लेकिन हुदूद पामाल करना हैवानियत है। पिछली आयात की तफसीर इस मौका पर जब हम शब बारात की दुआओं, तौबा, इस्तग़फ़ार और उनमें दाखिल उन लम्हात खैर और नूर में दाखिल हो रहे हैं, उस वक्त तकमील पजीर हुई है। और 14वां जो हमारी नशिस्त होगी इन मज़ामीन कुरानी के बारे में, उनका तर्जमा हम शामिल ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं और उनके मुताबिक इंशाअल्लाह अज़ीज तफसीली गुफ्तगू अगले रोज आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अल्लाह करीम आपकी मौजूदगी को हमारे लिए, आपके लिए और बल्लाद इस्लामिया के लिए, जमी अहले इस्लाम के लिए, सारी इंसानियत के लिए बाइस खैर व बरकत बनाए। तर्जमा समाअत फरमाइए अगली आयत का। बस शैतान ने इन दोनों को इससे लग़ज़िश में डाला और जहां रहते थे वहां से इन दोनों को निकलवा दिया, और हमने कहा तुम सब नीचे उतर जाओ, तुम बाज बाज के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए खास मुद्दत तक जमीन ही में ठिकाना और रहन सहन है। फिर सीख लिए आदम ने अपने रब से कुछ खास कलमे, फिर अल्लाह ने इस पर तवज्जो बरहमत फरमाई, बेशक वो बड़ा मुआफ करने वाला मेहरबान है। हमने कहा तुम सब के सब यहाँ से उतर जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई भी हदायत आए तो ऐसा शख्स जिसने मेरी हदायत की पैरवी की होगी तो इसे न अपना खौफ होगा और न वो अपनों के बारे में गमगीन होगा। और वो लोग जो मुनकरे हक हुए और हमारी आयतों को झुटलाया, वो दोज़खी हैं और हमेशा इसी में रहेंगे। ये इंशाअल्लाह इन आयात का जो तर्जमा आपकी खिदमत में पेश किया है, इसके ऊपर अगले रोज की नशिस्त में आपकी खिदमत में मारूजात मुफस्सिर कुरान, शेखुल हदीस वल कुरान, मुफक्किर इस्लाम, मुर्शिद करीम गौसे ज़मा कुतुब दौरा हजरत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह जी मद्दसिल्लाहुल आली की तफसीर तबसरा से पेश करेंगे। यह हमारा 13वां उन्वान था, 13वीं नशिस्त थी। इससे पहले की 11 नशिस्तें आप इसी फेसबुक की लाइव ब्रॉडकास्ट में और हर एक लाइव ब्रॉडकास्ट को जो इस आज की ब्रॉडकास्ट में लिंक दिया हुआ है यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में, उसको अगर आप ऊपर मुलाहिजा करेंगे तो उस यूट्यूब पर तमाम पिछले असबाब जो हमने इस तफसीर से मुख्तलिफ नशिस्तों में शुरू से लेके अब तक बयान किए हैं, उन्हें आप मुलाहिजा कर सकते हैं। और अगर दूसरों के इस्तिफादा का आप सबब बनना चाहें तो वो हमारे लिए, आपके लिए बाइसे खैर व बरकत होगा। अल्लाह करीम की हुजूर ये दुआ कि अल्लाह ताला किबला शाजी जान मुर्शिद करीम मद्दसिल्लाहुल आली, आपके आबाओ अजदाद, तमाम सादात करामी कद्र और आइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम, आपके सिलसिलाए नक्शबंद और दीगर सलासल की जो आपकी इजाजत व खिलाफत के सुलहा औलिया और शख्सियात हैं, उन सब की खिदमत में बतौर हदिया सवाब के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला पाक से आज हम कुछ इजाफी कलिमात शब बारात के हवाले से ये दुआया कलिमात शामिल कर रहे हैं, वरना इसमें हम इख्तिसार का काम लिया करते हैं कि मगरिब बिल्कुल करीब आ जाया करती है। इस उन्वान पर बातचीत के दौरान, गुफ्तगू के दौरान, मज़ामीन के बयान के दौरान, तो रब्बुल आलमीन तमाम मशाइख और जुमला सुलहा पांचों खुलफाए राशिदीन अलैहिमुर रिदवान, तमाम सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान, शुहदाए उज़्ज़ाम, शुहदाए बदर, शुहदाए उहद, शुहदाए खंदक, शुहदाए करबो बला, दीगर जुमला शुहदाए इस्लाम, जोहद की तारीख के तमाम ताबिंदा नामों और गुजरे हुए अहले इस्लाम के लिए बाइस बख्शिश बनाए, हमारे आपके गुजरे हुओं को के लिए बाइस बख्शिश बनाए। हमें आज तौफीकात खैर और नूर से कि हम ज्यादा से ज्यादा इबादत गुजारी कर सकें,
ज्यादा से ज्यादा हुकूक को समझ सकें, फराइज को समझ सकें, उन पर अमल पैरा होकर तो अगले साल में जो शाबानुल मुअज्जम की तुलुए फजर के बाद जो अहकामात में हमारी जो लोग जिंदा रहें, उनकी जिंदगियां हों, तो वो खैर और नूर के साथ उसमें शामिल हों, उसमें बरकत हासिल करें, हम सब के सारे मसाइल परेशानियां रफा हों। आप हमारे हक में दुआ फरमाइएगा। इंशाअल्लाहुल अजीज कल 14वीं नशिस्त में दोबारा इस सिलसिला में मुलाकात रहती है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमजद अरबाब अब्बासी, कन्वीनर मिलादुन नूर काउंसिल कौसार।